السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ سب کو پہلے تو بھائی مبارک ہوئے کہ ایوب ساڈا جڑا مائک دے اتنے ہوندا ہے، مینوں نہیں پتا ہے اتنا بڑا شاعر ہے۔ بھائی شاعراں دی ایک صفت ہوندی ہے مبالغہ، گل نوں ایویں ہی بتا دینا۔ یہ شاعرانہ تعلی ہے، ایک شعور دی ایک نہج ہے شعراء دی۔ مینوں ایڈا لمبا چوڑا تعارف کروا دیتا ہے، پتہ نہیں واقف رموز ہے کیڑی کیڑی شے، مینوں تو لفظ بھی نہیں پتا۔ پھر اس تو پتہ لگیا ہے کہ بڑا بڑا شاعر ہے، مبالغہ بہت کرتا ہے۔ میں اپنے موضوع نو کھولن تو پہلے آج دا جڑا موضوع دا میں انتخاب کیتا ہے وہ ہے علم، عمل، عالم، عالم تے حسین دا رب۔ انتہائی علمی فلسفی موضوع ہے۔ صرف دو گزارشات کرنا چاہنا ہے اس تو پہلے، ایک شکایت ہے تے ایک استدعا ہے۔ اہل علم بیٹھے جاندے ہیں کہ شکایت تے استدعا دے وچ کی فرق ہوندا ہے۔ ایک دے وچ التجا ہوندی ہے تے ایک دے وچ تھوڑی جی تکلیف ہوندی ہے۔ شکایت یہ ہے کہ 8ویں 9ویں تے 10ویں محرم دے دن ذکر حسین واسطے مخصوص ہیں۔ اسی ساری سال تقریراں کرنے ہیں، لوگاں دے مناقب بیان کرنے ہیں، صرف اے 3 دن بھی جیڑا عالم حسین نو اپنا موضوع سخن نہ بناوے، اس نو کم از کم اس ممبر تو بولن دا حق کوئی نہیں۔ اے ممبر ممبر عبداللہ ہے، اے ممبر ممبر حسین ہے، اے ممبر ممبر علی ہے، اے ممبر ممبر خاتمی مرتبت ہے، اے انہا آل رسول دا ممبر ہے۔ اس باروں عرض یہ ہے کہ بھائی جو بھی علم دا موضوع چاہو، جو بھی مضمون اختراع کرو، ان دا منتہی حسین ہی ہونا چاہیے دینا تین دینا دے۔ کہ اگر یہ وال نہیں امدہ تو سکھ لو کسے کو۔ میں تو سیدھی گل کرنا لا بندہ ہاں، میں انہیں پہلی محرم تو شروع ہوئے ہیں کالج تے یونیورسٹیز دے بیچ کہ میں یہ آندہ پہ ہیں کہ اگر تو انہوں نہیں پتا کہ توحید دا ہر باب حسین دی ذات دے وچ کیویں منتہی ہوندا ہے تو میرے کو سکھ لو۔ اندے کیڑی گل ہے؟ اے شکایت آئی تے ہن ایک استعداد، وہ التجا یہ ہے کہ ممبر دی شبیہ ویکھو اچھا ہے نا، یہ کیوں ہے؟ ممبراں تے بولن والے نو کم از کم جنہ چیزاں تے بہ کے بولیندے ہیں انہاں دی حقیقت آشکارا ہونی چاہیے انہاں تے۔ بھئی ممبر بلند کیوں ہے؟ اس دے 4 سٹیپ پہ ہون۔ کہ مسجد جاؤ اتھے بھی ممبر میں اچھے ہوندے، کتھائیں چلے جاؤ اور کچھ نہیں تو کرسی دے دیتی جاندی ہے، مقرر نو اچھا بوایا جاندہ ہے، وائز نو مبلغ نو اچھا بوایا جاندہ ہے۔ ممبر علامت ہے، اے ممبر ساڑھا نہیں ہے، رسول دا ممبر ہے۔ اس رسول دا ممبر ہے جس نے کدی چٹانا نو اپنا ممبر بنایا، جس نے کدی کھجور دے تنیاں نو اپنا ممبر بنایا، سبحان اللہ، جس نے کدی ریت دے ٹیلیاں نو اپنا ممبر بنایا تے جس نے کدی اٹھاں دے کجاویاں نو اپنا ممبر بنایا۔ اے اس رسول دی نشانی ہے، علامت ہے۔ اے کیوں بلندے؟ کیونکہ سخن دے 2 طریقے ہیں، فن تقریر دے، فن خطابت دے۔ ایک ہے عمومی خطابت۔ عمومی خطابت دے وچ 2 لفظ مشہور ہوندے ہیں، مقبول تے مشہور۔ شرط ہے عمومی خطابت دی کہ عام بندیاں نال جس ویلے مقرر گل کرے تو 2 چیزاں دا خیال رکھے، او گل قبول کر دیں اومن لوگ تے او گل مشہور ہوئے۔ یہ 2 اصول ہیں فن خطابت دے کہ یہ جی گل کیتی جاوے جیڑی لوگاں نو پہلے ہی پتا ہوئے۔
کہ لوگوں کے ذہنوں زیادہ تکلیف نہ دیتی جاوے، کوئی واقعات بیان کر دیو، کوئی اشعار پڑھ دیو، کوئی مترنم ہو جاوے تھوڑی جی تقریر، جو لوگوں چاہیے وہ مل جاوے۔ پہلا اندہ ستون ہے خطاب عمومی دا قبول کرن دی صفت ہوئے لوگاں دے وچ۔ دوسری گل یہ ہے کہ موضوع مشہور ہوئے، اے نہ ہوئے مقرر پٹ جاوے، کوئی ایسی گل کرے کہ جن دے نال لوگاں دے ذہناں ذرا کم کرنا پوے تے وہ پریشان ہو جائے۔ یہ ہے عمومی خطابت، جڑے اس ولی کامل دے مزار دے سامنے بہ کے اس دی تقریراں کردے ہیں، انہاں نوں یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ وہ اس ممبر دے وارث ہیں۔ یہ ممبر کیندا ہے، یہ نبوت دا ممبر ہے، یہ ولایت دا ممبر ہے، یہ شہادت دا ممبر ہے، یہ معرفت دا ممبر ہے۔ اس ممبر تے کھڑا ہو کے کوئی عمومی گل کرنا اس ممبر دی توہین ہے۔ میں کوئی آسان گل توڑے نال نہیں کرنی۔ اگر کوئی یہ سمجھدا پیا کہ میں کوئی آسان یا عمومی خطابت دے اصولاں دے چلنا، مینوں ساری خطابت دے صنفاں دا پتہ ہے، مینوں انہاں دے سارے اصولاں دا پتہ ہے، لیکن میں کوئی عمومی خطابت نہیں کرنی، کیونکہ اے جڑے مشتاق لوگ آئے ہیں دوروں سفر کر کے، اگر اتھوں اے معرفت دے کچھ پھول اپنے دامن سمیٹ کے نہ جامیں تا حیف ہے عالم تے حیف ہے انہاں لوگاں دے آمن۔ اتھے کوئی عمومی گل نہیں ہومنی، اے ممبر سلونی آکھن والیاں دا ممبر ہے۔ جدن مدینے ہاسے ادن بھی ممبر تو رسول دی زمانے چوان دیا سے سلونی، پوچھو کی پوچھنا ہے۔ کہ جدن کوفے گئے آسے ادن بھی ممبر دے اتے کھلو گیا دیا سے سلونی قبل ان تفقدونی، اس تو پہلے کہ علی نو گم کر دیو، پوچھو جو سوال ہے۔ اس ورو شعور نو حاضر کر کے، قلب نو حاضر کر کے ایک گھنٹے واسطے میری معروضات سنو۔ علم، عمل، عالم، عالم تے حسین۔ میں سورہ روم یا سورہ روم، ایک تا تلفظ دے پیچھو سانو بڑا عذاب پند ہے، وہ دو میں تلفظ ٹھیک ہیں۔ اگر رومیاں جڑے روم دے رمن والے لوگ ہیں انہاں دی زبان وچ بولے سو تو روم ہو سی، تے اگر عرباں دی زبان وچ بولے سو تو روم ہو سی، کوئی مسئلہ کو نہیں تلفظ ہے۔ انہوں نے بھی کتاب میں پڑھی ہوئی ہے کہ جی روم ہے یا روم ہے، تو میں پڑھ کے تے اپنا سر ہی پٹدا رہ گیا۔ سورہ روم یا سورہ روم ان دی 7ویں تے 8ویں دو مسلسل آیتاں دی تلاوت کیتی ہے اسے موضوع نو کھولن واسطے۔ یعلمون، اللہ فرمائندہ ہے اے لوگ جان دے ہیں، علم نو موضوع بناونا ہے نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اے لوگ جان دے ہیں دنیا دے ظاہر دے وچوں بھی بہت تھوڑا، یعنی تنقید کردہ پیا کہ یہ لوگ جڑے اپنے آپ محقق گردان دے ہیں، سائنسدان آن دے ہیں، اپنے آپ بڑے بڑے مفکر سمجھ دے ہیں، انہاں دے کل علم دی اوقات ہے کہ دنیا دے ظاہری خول دے وچوں بھی بہت تھوڑا جان دے ہیں۔ من تصغیر دا صیغہ ہے، یعنی وہ انسانیت جڑی اپنے آپ بڑے بڑی عالم تے بڑی بڑی محقق سمجھ دی ہے، ایسا زخم لایا قرآن نے قیامت تک کی آیت رمانی۔ جتنی مرضی سائنس ترقی کر جاوے، جتنے مرضی انسان فنون چگا نکل جاوے، اے آیت منہ چڑی سی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اے لوگو تسی دنیا دے ظاہر دے وچوں بھی بہت تھوڑا جان لی سو۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، ہم اے وہ لوگ ہیں عن الآخرہ جڑے آخرت تو، ہم اے وہ لوگ ہیں غافلون غافل ہیں۔ اگر انہوں با محاورہ ترجمہ کیتا جاوے تو اللہ یہ فرمائندہ پہ ہے کہ وہ لوگ جڑے صرف ظاہر تے رہ گئے، وہ لوگ ہیں جڑے آخرت تو غافل ہیں۔ کیا ترجمہ ان سی؟ یعنی آخرت دی غفلت جڑی ہوئی ہے دنیا دے ظاہر دے نال۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وعجلا مسمى۔ اللہ فرمائندہ ہے کہ انہاں نے غور نہیں کیتا اپنے آپ دی وچ، اپنے نفساں دے وچ جھانکیا نہیں؟ کیا انہاں نے نہیں ویکھیا کہ آسمان تے زمین جو اسی بنائے
سب دے سب اسی ایک حق تے بنائے کہ ایک خاص مدت واسطے بنائے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَغَافِلُونَ اللہ فرمائندہ پہ لوگاں دی کثرت الناس دا صیغہ استعمال کر دے میں اتنے بھی تحقیر ہے لوگاں دی کثرت بہت زیادہ لوگ اپنے رب نال ملاقات دے منکر ہیں کافر ہیں یہ قرآن دی ایک عمومی تھیم ہے اگر قرآن پڑھو نا ایک انداز ہے قرآن میں پڑھن دا جڑے کہ علم دی آخری نہج ہے قرآن دے حوالے نہ انہوں انگریزی یہ چاہتے ہیں سٹڈی آف ڈیزائن خاکے ڈھونڈنا بہت اوکھا علم ہے بالکل نواں علم ہے حالی ڈیویلپ ہوندا پہ کہ کائنات نو قرآن کیڑی نظر نال ویند ہے تے کی ڈیزائن دیند ہے اس ڈیزائن نو پڑھنا یہ بڑا اوکھا علم ہے میں نہیں آندہ پہ سوکھ ہے میں وہ جھلک تو انہوں آج صرف دیمنا چاہنا لیکن اس علم دی ایک اپنی وارفتگی ہے ایک اپنی اڑان ہے کوئی اور علم دے نال نہیں امدہ ظاہر رب دا کلام ہے بھئی ہون ایک تھیم ہے قرآن دی مسلسل فکر ہے کہ قرآن بندے نو آندہ ہے کہ تو جنت دے پاسے ویک تو آخرت دے پاسے ویک بار بار قرآن ہر صفحے تے لوگاں نو مختلف انداز دے نال یوم حشر یاد دی ویند ہے جنت یاد دی ویند ہے آخرت یاد دی ویند ہے یہ ممکن نہیں ان اللہ هو العزیز الحکیم حکیمہ دا حکیم ہے یہ ممکن نہیں کہ کوئی جنت نہ ہوئے تے اللہ اندہ لالچ دے دے وے یہ ممکن نہیں کہ کوئی خاتمہ نہ ہوئے تے اللہ تعالیٰ متنبع فرماوے قرآن دے وچ اس آخرت تو اللہ تعالیٰ بار بار فرمائندہ ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین ما یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین یہ آخرت دا گھر یہ جنت دا گھر اساں بنایا ہے تو انہوں بناون دی لوڑ کوئی نہیں اساں بنا رکھے ہے لیکن دو شرطاں لے کے آؤ لا یریدون علوا فی الارض اے جنت دا گھر انہاں لوگاں واسطے ہے جڑے دنیا دے وچ اونچا نہیں ہونا چاہندے جڑے عمل اس پاروں نہیں کردے کہ لوگ واہ واہ کریں ولا فسادا تے فساد نہیں مچیندے دو شرطاں ہیں قرآن دو شرطاں لیندا پہ دار الاخرہ دار الجنہ دے واسطے کہ جنت چامنا ہے فساد نہ مچا کے ہوئے آئے دنیا دے وچ آکڑا رکھ کے نہ وے میرے کول والعاقبۃ للمتقین آخرت ہے ہی متقیاں دی آخرت ہے ہی عاجزاں دی جھکیاں ہویاں دی بچے ہویاں دی ہن جنت کی ہے سوال یہ ہے کہ جن دے پاسے قرآن بار بار بلیندا ہے جنت دی حقیقت کی ہے ایک ہے عوام دی جنت ایک ہے خواص دی جنت ہن کیونکہ میں ڈیزائن دا سٹوڈنٹ ہاں قرآن دے اس باروں میں وہ گل کرنے لگا تو انہوں جڑی تسی کدی نہیں سننی ہوਣੀ میری اپنی دریافت ہے جنت دی حقیقت کی ہے بھئی اسی جاننے ہیں جنت ایک مکان ہے لیکن لا مکانی ہے جنت ایک زمان ہے لیکن لا زمانی ہے تمام مسلمان جان دے اتھے زمانہ ہور طرح دا یہ ہو جا کوئی نہیں مقام تا ہے ایک شہر تا ہے جنت لیکن ساڑھے شہرے جی ہو جائے ہون اس شہر تک پڑھنا کی میں ہے کوئی تو سڑک ہو سی جڑی اس جنت دے شہر نو جاندی ہو سی بھئی خود آمنہ دلال نے ہے ممبر سلونی دے صاحب نے فرمایا لکل شیئن طریق ہر چیز تے پہنچن واسطے ایک رستہ ہے وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمِ تے جنت دے بچ پہنچن دا ہکو رستہ ہے وہ ہے علم کل ایک صاحب تقریر کرتے پہن کہ علم تے عشق دے بچو عشق دا مقام بڑھا ہے لگتا ہے انہوں نے قرآن دے بچو ڈیزائن سٹڈی نہیں کیتا بھئی عشق علم دی آخری نہج دنا ہے اور کچھ نہیں جس تے بھی عاشق ہوندے ہو یا انہوں سن کے عاشق ہو سو یا ویک کے عاشق ہو سو ویکھنا بھی علم ہے سننا بھی علم ہے عشق تا علم تو بغیر ہو ہی نہیں سکتا عشق دی بنیاد علم ہے معلومات ہے عشق دی بنیاد یہ جی گلنا اس ممبر تو بے کے نہ کتی کرو اتنی کچی گلنا کوئی مقابلہ نہیں میں تو نہیں یا تقریر اسے پاروں آج میں موضوع کا انتخاب کیتا ہے کہ غلط فہمیاں توڑی دور کرنا ہن جنت ایک شہر ہے اس شہر دے وچ داخل ہونا لا مکانی ہے لا زمانی ہے ان دے واسطے رستہ بھی ایسا چاہیے ہے جڑا لا مکانی ہوئے لا زمانی ہوئے اور رسول نے فرمایا طریق الجنہ علی علم جنت دا رستہ علم ہے
کیونکہ میاں لا زمان کنوں آندے ہیں جنہوں تے زمان دا اثر نہ ہوئے. اسی سارے بھی تھوڑے جے لا زمانی ہیں بھئی. تسی اپنے وقت نو 3 حصے تقسیم کر دے ہو, ماضی, حال, مستقبل. سارے جان دے ہو. ماضی دے اتے توڑی دسترس ہے, پکڑ ہے ماضی تے کوئی پکڑ نہیں. ماضی ہو جڑا چلا گیا. مستقبل دے اتے کوئی گرفت ہے نہیں بھائی, حالی تا آئے ہی نہیں. تسی آندے ہو ساڈی حال دے اتے گرفت ہے, میں آنا حال دے اتے کیڑی گرفت ہے؟ حال تا قابل اشارہ ہی کوئی نہیں. حال دے پاس اشارہ ہو سکتا ہے؟ میں اشارہ کریں نا, اے لفظ میں بولیا, اے لمحہ, حالی اشارہ ہی نہیں کیتا تے لمحہ گزر گیا. اے تقریر جیڑی میں کردہ پہ ہاں, اے لفظ بکھر دے پہ, وقت گزردہ پہ ہے, گھنٹے دے وچ تقریر ختم ہو جاسی, لفظ تا بکھر جاسیں, وقت تا گزر جاسی, تقریر تا ختم ہو جاسی, لیکن اگر دل کھلے ہیں تا اثر باقی رہسی. اس اثر نو آندن علم. بھئی جنت تک پہنچنا ہے, جنت ایک شہر ہے, جنت دا رستہ رسول نے دس دیتا علم ہے. یا رسول اللہ علم کتوں لمنا ہے؟ انا مدینۃ العلم. ہن بکھیا ڈیزائن کی کر دے سٹرکچر جس ویلے بندے دے قرآن تو بنے ہوئے ہومن تے کی ہو جی گل نہ سمجھ آندی. انا مدینۃ العلم, میں ہاں شہر علم دا. جنت ایک شہر ہے, اس شہر تک پہنچنا ہے, رستہ علم ہے, اس رستے نو لبنا ہے تے مدینۃ العلم کل جاؤ. یعنی انہاں دو حدیثاں نے جنت تے مصطفیٰ نو قائم مقام کر دیتا. جنہاں نے علم الکلام پڑھے ہو میری گل سمجھ گئے اس تے باقیاں نو انہیں سمجھا دے ماں. یعنی جنت دا اے ایسا مقام ہے جنت کے اندہ ایک نہ جنت ہے, دعا نہ محمد ہے. جے محمد تک پہنچ گئے تو جنت تک پہنچ جا سو, جے جنت دے وے چلے گئے تو محمد لب جاسی. اسے پاروں ابو ذر رومن لگ گیا جس ویلے رسول نے اپنے مقامات جنت دے دسے تو رومن لگ گیا. فقیر آکن لگا یا رسول اللہ میں اس جنت نو اگلا منی ہے, تو اڈے اتنے مقامات پتہ نہیں میں کتھے ہو سا جنت دے وچ, تسی اتنے بلند, پتہ نہیں ملاقات بھی ہو سی یا کوئی نہ. جس جنت تیرے نال ملاقات نہ ہوئے سونے وہ جنت ابو ذر دے کے کام ہوئی. حضور رسول مسکرائے دے فرمایا المر مع امن حبا, جن دے نال تیرا پیار ہے نا ابو ذروں دے نال اسے جنت ہے. یعنی پتہ لگیا جنت وہ مقام ہے جتھے سارے محباں نو اپنا محبوب محمد ملتا ہے. جنت مصطفیٰ دو ذاتہ نہیں, ایک ذات دی دو جہتاں ہیں, ایک ذات دے دو نہ ہیں. مصطفیٰ دے قدمہ نہ لگ گئے جنت دے مزے پا لئی سو. کیویں؟ ایک امیر دوست اپنا بنا لو, میں نال پریکٹیکل مثالہ دینا کیونکہ تھوڑا جہا مشکل معاملہ ہے. ایک امیر دوست بنا لو, تسی یاری صرف دوست نال لائی, ہن یہ بھی جڑے پیسے ہیں نا تسی اون دے وچ بھی حصے دار بن جاؤ. سبحان اللہ. جیڑی اون دی گڈی مہنگی گڈی تے جھوٹے لیندا ہے نا تسی بھی جھوٹے لونے شروع کر دے سو. کیوں؟ کیونکہ جے دے نال یاری بنائی ہے او صاحب مال ہے, مصطفیٰ نال یاری بن گئی تے حور بھی تیری تے قصور بھی تیرا. مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے جس طرح جنت دا تعارف کروایا ہے, بھئی جنت دے وچ کی ہے حسن حور تے شرابن طہور, لیکن مولوی نے تعارف انج کرایا کہ طہور بھی کتائیں گم گیا تے حسن بھی گم گیا, صرف حور رہ گئی تے شراب رہ گئی. طہور بھی گیا تے حسن بھی گیا. او میاں جنت نہ ہی مصطفیٰ دی ذات دا ہے, تے اگر نہیں مننا ہے تو قرآن دی آیت جا کے پڑھ جیندہ غلط ترجمہ کر کر کے تو لوگاں دی بھی مت مار دیتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا. تواڈے واسطے کامیابی دا نمونہ کی ہے؟ رسول دی زندگی ہے. بھئی یہ ترجمہ کدوں آ گیا؟